السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کو نازل کیا اور اس قرآن میں 114 صورتوں کو نازل کیا، جن میں سے کچھ مختصر صورتیں ہیں لیکن ہیں بڑی جامع۔ ان میں سے ایک سورہ عصر ہے، جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر سورہ عصر کے علاوہ باقی کوئی اور صورتیں نازل نہ کرتا تو یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کافی تھیں۔ اگر ہم سورہ عصر کا مطالعہ کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، ایک قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسانوں میں تو مسلمان، یہودی، عیسائی تمام لوگ شامل ہو گئے، تو پھر فائدے میں کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فائدے میں بتا رہے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں، کہ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ ایمان کس چیز پر؟ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر اور آخرت پر اور قبر کے عذاب پر۔ یعنی ایمان ان چیز پر لانے کا نام ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں وہ ان چیزوں کو مانیں گے تو ایمان والے کہلائیں گے۔ کیا صرف ایمان لے کر آ جانا کافی تھا؟ اللہ نے آگے بتایا ایمان لانے کے بعد وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ پھر نیک اعمال کرنے ہیں۔ نیک اعمال کون سے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اذکار ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، خیر اور بھلائی کے کام لوگوں کو بتانا ہے، برائی سے روکنا ہے، اچھائی کی دعوت دینی ہے، اچھائی کی ترغیب دینی ہے۔ یہ اچھے کام ہیں، یہ نیک اعمال ہیں، نیک کام ہیں۔ لیکن وہ نیک اعمال کیسے ہوں؟ جو اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل ہوں، اللہ کے ہاں قبول شدہ ہوں، جن کو اللہ قبول کر لے۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ حکم اللہ کا ہوگا اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک جگہ تو یہ فرما دیا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ آپ جو بھی بات بتاتے ہیں، جو بھی پیغام، جو بھی میسیج دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی شدہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا آرڈر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو ماننا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو، ان کی احادیث کو نہیں مانیں گے تو اللہ کے ہاں جو عمل کیا جائے گا حدیث کے خلاف، تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے صرف اسی عمل کو قبول کرنا ہے جس پر مہر نبوت ہوگی، جس عمل پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سٹیمپ لگ جائے گی، اللہ نے صرف اسی کام کو، اسی عمل کو قبول کرنا ہے۔ تو جو لوگ خود ساختہ دین بنا کر پیش کرتے ہیں، جن کا قرآن و حدیث سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، اللہ نے ان اعمال کو قبول نہیں کرنا۔ لوگ اس کو نیکی سمجھ کر ہی کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ یعنی کہ لوگ اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں اور وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ وہ ضائع کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ اعمال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کیے ہوتے۔ اور اسی طرح قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کہ لوگ قیامت والے دن اعمال کر کر کے تھک چکے ہوں گے، بے تحاشا نیکیوں کے انبار ہوں گے، لیکن تصلیٰ نارا حامیہ، سارے کے سارے وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، اتنی زیادہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اعمال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کیے۔
ہم نے ایمان لانے کے بعد وہ اعمال کرنے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور قرآن سے ثابت ہوں، خود ساختہ اعمال ہم نے نہیں کرنے۔ اس کے بعد اللہ قرآن میں کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی ہم نے دین کو پھیلانا ہے، دین کو پہنچانا ہے، دین کی نشر و اشاعت کا کام ہم لوگوں نے کرنا ہے۔ جب آپ دین کا کام کرتے ہیں، دین کو پھیلاتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، تو بہت سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ سٹارٹ کی تو لوگ آپ کے دشمن بن گئے، آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا۔ تو اس کنڈیشن میں جب آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دین کی صحیح بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، تو لوگوں کی طرف سے ایک ریئیکشن آتا ہے اور بڑا سخت قسم کا ہوتا ہے۔ پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو اس کے بعد ہم نے صبر کرنا ہے۔ یعنی سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، ہم نے پہلا کام ہے کہ ہم نے ایمان لے کر آنا ہے، اس کے بعد ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں، پھر اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ جب دین آپ پھیلائیں گے تو لوگوں کا ریئیکشن آئے گا، نیگیٹو قسم کا ریئیکشن ہوتا ہے، تو اس پر ہم نے پھر صبر کرنا ہے۔ تو سورہ عصر ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔